لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے دوستو، تمام صفات خدا نے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے اور درود و سلام نازل ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کہیں بھی کبھی بھی کسی قسم کا کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. میرے محترم بزرگ دوستو، قرآن شریف کی آیت میں بڑا مسئلہ فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے بدلنے میں، لآیات لأولی الألباب، نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. آسمان اور زمین کو بنایا، رات اور دن کو بدلتے رہتا ہے. اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. عقل مند کون؟ قرآن کس کو کہتا ہے عقل مند؟ کون ہے قرآن کے حساب سے عقل مند کون ہے؟ فرمایا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. عقل مند وہ ہے جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، کھڑا ہے تب بھی کرتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں تب بھی کرتے ہیں، سوئے ہوئے ہیں تب بھی کرتے ہیں. ہم لوگ کرتے ہیں؟ ہم لوگ نہیں کرتے. تو سیانے بن جاتے ہیں، تو ہوشیار ہیں ہم، عقل مند ہیں، ٹیلنٹ والے ہیں. اللہ قرآن کس کو کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے عقل مند وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہیں چل پھر رہے ہیں تب بھی کرتے ہیں، بیٹھے ہیں تب بھی کرتے ہیں، سوئے ہوئے ہیں تب بھی کرتے ہیں. اور ہم لوگ کس کو کہتے ہیں عقل مند؟ جو پیسہ اچھا سے لوٹ رہا ہے، سود میں، بیاج میں، رشوت میں، حرام حرام سب لوٹ کے جمع کر رہا ہے، اس کو عقل مند کہتے ہیں. قرآن کس کو کہہ رہا ہے؟ جب اللہ نے کہا نہیں کہ یہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، میری پیدا کی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں، عقل مندوں کے لیے یہ نشانیاں ہیں. فرمایا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. عقل مند وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑا ہے تب بھی، چل پھر رہے تب بھی، بیٹھے ہوئے تب بھی، لیٹے ہوئے تب بھی. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں. اللہ نے جو آسمان زمین کی بنایا ہے اس میں غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں کہ اللہ نے زمین کو ایسا بنایا جیسا ضرورت تھی. اتنا سخت نہیں بنایا کہ گھر بنانے واسطے بیس مٹر کے واسطے کھودے تو کھود نہ سکے. اتنا مضبوط بھی نہیں بنایا، اتنا سخت نہیں بنایا، اور اتنا نرم بھی نہیں بنایا کہ چلتے چلتے پاؤں اندر گھس جائے. جیسی ضرورت تھی ویسا بنایا. آسمان اللہ نے بنایا ہے، پیلر کہاں بھی رکھا نہیں،
اسے پلر رکھنا بولے تو ہر بام میں ایک پلر ہونا، کیسا ہونا؟ ہر بام کے اوپر ایک بام کے فاصلے کے اوپر ایک پلر ہونا، ایک پلر ہونا بولے تو ساری زمین پلر نہ سمجھ جاتے ہیں، ہمیں گھر کہاں ڈالنا نہیں ڈال سکتے۔ اللہ فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کے پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، سائنٹسٹ بن جاتے ہیں، سائنٹسٹ اس کے غور و فکر کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں اس کے بنانے والے کی طاقت، پاور، اختیار وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے کرتے جب رب تک پہنچ جاتے ہیں تو کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے پروردگار آپ نے یہ آسمان و زمین بیکار پیدا نہیں کیا ہے، آپ نے یہ سب بیکار نہیں پیدا کیا ہے۔ اسی کو شاعر کہتا ہے ہر چیز سے تیری کاریگری ٹپکتی، ہر چیز سے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے گھبرائے گا بنایا۔ اللہ کے لیے کہنا شاید کہ یا اللہ تو نے جو بھی بنایا ہے، جیسا بھی بنایا ہے، ہر چیز میں تیری کاریگری چمکتی ہے، تیری کاریگری ظاہر ہوتی ہے۔ یہ کارخانہ، یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ درخت، یہ پھل، یہ پھول، جو کچھ بھی بنایا ہے اس سب میں ان سب چیزوں کو تو نے بیکار پیدا نہیں کیا۔ یہ انسان، یہ دوسری مخلوقات، کسی کو بھی بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ تو اللہ کی جو اللہ نے بنایا ہے اس میں غور و فکر کرتے ہیں، عقل مند لوگ سائنٹسٹ بن جاتے ہیں، لیکن آج کل کے سائنٹسٹ اس میں غور و فکر کرتے کرتے نئی نئی چیزیں خالی ایجاد کر رہے ہیں، اللہ تک پہنچ رہے ہیں، اللہ تک پہنچ جائیں گے تو ایک دن یہ کہیں گے کہ اللہ تم نے ان چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ کتنے لوگ کہا دیتے ہیں، ہم لوگوں کو کیا پتا ہے، میڈیا میں ان کا ہے، چینل کیوں ان کا ہے، پیپر میں ان کا ہے، اخبار میں ان کا ہے، کہا دیتے ہیں سائنٹسٹ، کہا دیتے ہیں کہ ایک دن قیامت آئے گی، یہ اللہ نے بنایا ہے اور کسی کے بس کی بات نہیں ہے، کہتے ہیں وہ کہا تو بہت دکھا دکھا کے تب میرے نام پتا نہیں چلتا کہ کرتے ہیں سائنس والے یہ بات کہہ دیتے ہیں، سمجھتے سمجھتے اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرتے کرتے پہنچ جاتے ہیں اللہ تک، تو ایک دم دماغ کھل جاتا ہے کیا اللہ یہ تو کرنے والا تو ہے، تیرا علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، لیکن باہر نکالنا کہہ دیا تو اس کی زندگی ختم کر دیتے کہتے ہیں سائنس والے۔ تو بہرحال یہ اللہ کے مخلوق میں پیدائش میں جو اللہ نے بنایا ہے ان چیزوں میں غور و فکر کرتے ہیں عقل مند لوگ، اور آخر میں اللہ تک پہنچ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ سب بیکار پیدا نہیں کیا ہے، سبحانک سبحانک تو بیکار کام کرنے سے پاک ہے، بے مطلب کے کام کرنے سے پاک ہے، تو ایسی چیزوں سے پاک ہے، بغیر ضرورت کی چیزیں پیدا کرنا یہ تیری شان کے لائق نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، سبحانک ایسا کام کرنے سے، ایسا فضول کام کرنے سے تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، یا اللہ مجھے جہنم کا عذاب سے بچا۔ تو یہ اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرتے کرتے سائنٹسٹ اللہ تک پہنچ جاتا ہے، اللہ کو پہچاننے لگتا ہے تو فوراً ڈھک جاتا ہے، کتنا پاورفل ہے، اتنا پاورفل ہے وہ کہ سارا سب اس کے قبضے میں ہے، اس نے بنایا ہے، اس کے علاوہ کوئی بنا نہیں سکتا ہے، تو فوراً کہتا ہے، اور اس نے کسی چیز کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے، اللہ نے جو بھی بنایا ہے کسی مقصد کے تحت بنایا ہے، فضول نے بیکار میں کسی چیز کو نہیں بنایا ہے، کچھ نہ کچھ مقصد سے بنایا ہے۔ تو اسی لیے سائنٹسٹ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں لیکن ظاہر نہیں کر سکتے ہیں، ایسا دباؤ ہے ان کے اوپر۔ تو کہتا ہے سبحانک تو بیکار کام کرنے سے پاک ہے، فقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہم کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، یا اللہ اے ہمارے رب جس کو بھی تو نے جہنم میں داخل کیا
جہنم میں گیا برباد ہو گیا. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. اب ظالموں کو کوئی مددگار نہیں ہوگا. اللہ جس کو جہنم میں ڈال دے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا, اس کو کوئی شفاعت کر کے نہیں بچا سکتا. کسی قسم کا کوئی اس کا مددگار اور حامی نہیں دے گا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. اے ہمارے رب, ہم نے سن لیا منادی نے جو آواز لگایا آمنوا بربکم. منادی نے اعلان کیا ایمان لاؤ طرف پر, اپنے رب کو پہچانو. فآمنا, یا اللہ ہم ایمان لے آئے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اے ہمارے ہم کو معاف کر دے, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, ہمارے گناہوں کو نامہ اعمال سے مٹا دے, ہمارے گناہوں کو ڈیلیٹ کر دے. وتوفنا مع الأبرار, اور ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ موت عطا فرما, دفن تدفین عطا فرما. اس میں ذکر بتایا ہے کہ سائنٹسٹ غور و فکر کرتا ہے اللہ کے مخلوق میں, اللہ کے پیدا کی یہ چیزوں میں غور و فکر کرتے کرتے عقل مند لوگ اللہ تک پہنچ جاتے ہیں. پھر اللہ کی تصویر بیان کرنے لگتے ہیں, پھر اللہ سے اپنے لیے دعا کرنے لگتے ہیں یا اللہ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا دے. اتنا جو کچھ تم نے بنایا ہے بیکار کسی کے لیے بنایا ہے, خود مجھے بیکار نہیں بنایا ہے, کسی مقصد کے تحت بنایا ہے. ہم اس مقصد کو انجام نہیں دے رہے ہیں تو ہم تو جہنم ہی بن گئے. دعا کر رہے ہیں ربنا عذاب النار, یا اللہ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا دے. یا اللہ تو جس کو جہنم میں ڈال دے گا وہ دلیل ہے, تو نے اس کو دلیل کر دیا اور اس کو بچا بھی نہیں سکتا. پاورفل اللہ کی طاقت اور قدرت کو سمجھنے لگا. اللہ کی مخلوق کو غور و فکر کریں گے, قرآن پڑھیں گے, سنیں گے تو سمجھ جائے گا. تو یہ سائنٹسٹ کا حال ہے, عقل مندوں کا حال ہے. قرآن پڑھیں گے, غور و فکر کریں گے, سمجھیں گے اور رب تک پہنچ جائیں گے. پھر دعائیں کرنے لگیں گے, اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعائیں کریں گے, اللہ سے بھیک مانگیں گے, ایمان کی دولت حاصل کرنے کی محنت کریں گے, اپنے رب پر ایمان لے آئیں گے. یہ غور و فکر کرنے کا نتیجہ نکلے گا. پھر دعا کریں گے اللہ ہم تو بہت گناہ کر گئے, یا اللہ اتنا بڑا پاور والا تو ہے اور ہم ہی نافرمانی کر رہے ہیں, گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں. یا اللہ ہمارے گناہوں کو نام اعمال سے مٹا دے, ہمارے نام اعمال میں جو گناہ غلط کام لکھے ہیں یا اللہ اس کو ڈیلیٹ کروا دے. یا اللہ ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ دفن نصیب فرما, نیک لوگوں والی موت نصیب فرما. یہ نیک لوگوں والی موت, نیک لوگوں کے بازو میں دفن ہونا, یہ کیا چیز ہے, کیا ہے یہ؟ حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند قاصد العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, جو منقولات کو بھی سمجھتے تھے, معقولات کو بھی سمجھتے تھے, محسوسات کو بھی سمجھتے تھے. منقولات کو سناتے تھے, معقولات سے سمجھاتے تھے. آدمی سمجھدار نہیں ہوتا تھا تو محسوسات سے سمجھاتے تھے. ایک ہوتا ہے منقولات, ایک ہوتا ہے معقولات, ایک ہوتا ہے محسوسات. منقولات بولے تو قرآن شریف, حدیث شریف. معقولات بولے تو عقل دماغ شریف, جس کے پاس جتنا دماغ ہے اس کے حساب سے. معقولات بھی نہیں سمجھ میں آیا تو محسوسات سے دکھایا. محسوسات بولے تو پکڑ لینا, چھو لینا, دماغ سے سمجھ لینا, آنکھ سے دیکھ لینا, اس کو بولتے ہیں محسوسات. تو امام قاسم العلوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تینوں چیزوں میں ماہر تھے. منقولات کے بھی ماہر تھے, معقولات کے بھی ماہر تھے, محسوسات کے بھی ماہر تھے. جو آدمی منقولات سے سمجھ لیتا تھا ان کو قرآن حدیث سے ہی سمجھا دیتے تھے. اس سے کم دماغ تھا, کم کوالٹی والا آدمی تھا تو اس کو معقولات سے بھی سمجھاتے تھے. منقولات سناتے, منقولات سے سمجھ نہیں آیا تو معقولات میں لے جاتے, عقل سے سمجھاتے. اتنا کمزور تھا, اتنا کم دماغ تھا, اتنا کم عقل والا تھا کہ منقولات بھی کام نہیں آیا, معقولات بھی کام نہیں آیا تو محسوسات تک لے جاتے تھے. اس کو آنکھیں سے دکھاتے تھے, دیکھو ایسا ہوتا ہے.
اب اس کی ایک مثال اگر میں آپ کو ایک واقعہ بتا رہا ہوں تو آپ کو بھی سمجھ آئے گا کہ یہ معقولات کیا ہوتا ہے، منقولات کیا ہوتا ہے، محسوسات کیا ہوتا ہے۔ منقولات میں ہے، منقولات بولے تو قرآن شریف حدیث شریف، منقولات میں ہے کہ نیک لوگوں کی بازو میں دفن ہوگا تو اس کو بھی فائدہ ہوگا، نہیں سمجھ میں آیا؟ حدیث میں ہے کہ نیک لوگوں کے بغل میں دفن ہونے کی وصیت کرو، اپنے وارثوں کو، رشتہ داروں سے کہو کہ جب میں مر جاؤں تو نیک لوگوں کے اللہ والوں کے بازو میں مجھے دفن کرنا۔ یہ وجہ منقولات حدیث شریف میں آیا ہے، نہیں سمجھنا ہے؟ دماغ نہیں کھل رہا ہے؟ اب منقولات سے سمجھا رہا ہوں۔ نیک لوگوں کے بازو میں دفن ہوگا تو اس پر جو اللہ کی رحمتیں اترے گی تو اس کو بھی لگ جائے گا، اس کو نہیں ملے گا۔ وہ اللہ والا تھا، دیکھتا، دیندار تھا، نمازی تھا، حاجی تھا، قرآن کی تلاوت کرنے والا تھا، اللہ کے ذکر کرنے والا تھا، حلال پیسہ کھانے والا تھا، یہ حرام خور ہے، بے نمازی ہے، چور ہے، چندال ہے، بےمان ہے، اس کو کہیں کیوں لگتا؟ اس کو کہیں کیوں لگتا؟ نیک لوگوں کی بازو میں دفن کر دیا، اللہ کے ولی کے بازو میں شرابی کو دفن کر دیا تو اس کو کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ یہ تھا معقولات، سمجھ میں نہیں آیا۔ اب چلو محسوسات میں قاسم العلوی اور خیرات، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں جس آدمی نے سوال کیا تھا کہ چور، چندال، شرابی، بےمان لوگوں کو اللہ والوں کے بازو میں دفن کریں گے، اس کو فائدہ کیسے پہنچے گا؟ اس کو فائدہ کیسے پہنچے گا؟ اس کو انہوں نے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث سنایا، سمجھ نہیں آیا، عقل سے سمجھایا، سمجھ نہیں پایا، اب محسوسات سے سمجھا رہے، آپ بھی سمجھ لیں۔ کہا کہ دیکھو تم نے ہم سے پوچھا ہے کہ اللہ کے ولی کے بازو میں شرابی کو، زانی کو، چور کو، چندال کو، بے نمازی کو دفن کیا کہ اس کو فائدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس پر اللہ کی رحمت اترے گی اس کو اترے گی، اس کو کیوں فائدہ ہوگا؟ اس کو کیوں فائدہ ہوگا؟ یہ تو بےمان ہے، یہ تو بے نمازی ہے، یہ تو غدار ہے، اس کو فائدہ کیوں ہوگا؟ وہ سمجھا رہے ہیں۔ کہا کہ چلو میرے ساتھ مدرسہ میں پہنچے، مدرسہ میں بیٹھ کے، گرمی کا موسم تھا، گرمی کا، سخت گرمی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں، کتاب مطالعہ کر رہے ہیں، ان کے بازو میں 4-5 اور کھیڑے والے آ کے بیٹھے ہیں، مسئلہ پوچھنے، کھیڑے والے مرد لوگ بازو میں بیٹھ کے مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ یہ جو آپ نے سوال کیا تھا یہ خادم ہے، معمول آدمی ہے، حافظ صاحب، مولوی صاحب کچھ بھی نہیں ہے، معمول آدمی ہے، ان کی خدمت کر رہا تھا، تو خدمت کرنے والے نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ گرمی بہت زیادہ ہے، پنکھا سے مجھے جھیلتے رہے، میں ان کے مسئلے کا سلجھا رہا ہوں، یہ مسئلہ پوچھنے آئے ہیں، یہ دیہات کے رہنے والے، ان کو میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں کہ مجھے پنکھا سے جھیلتے رہا۔ وہ خادم پنکھا جھیل رہا ہے، گرمی کے موسم میں کھڑا ہو کے پنکھا جھیل رہا ہے، یہ 4-5 آدمی جو بیٹھے ہوئے کھیڑے والے، دیہات والے، ان کو مسئلہ سمجھا رہے ہیں۔ مسئلہ سمجھاتے سمجھاتے کہ اپنے خدمت گزار سے کہنے لگے، وہ سن، تم نے پوچھا تھا کہ چور چندال کو نیک لوگوں کے بازو میں دفن کریں گے تو اس کو فائدہ کیا ہوگا؟ اس کو فائدہ کیوں پہنچے گا؟ مجھے یہ بتا، یہ جو پنکھا جھیل رہا ہے، پسینہ میرے چہرے میں ہے، یہ پنکھے کی ہوا سے مجھے ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے، پسینہ سوکھ جا رہا ہے، پنکھا تو مجھے جھیل رہا ہے یا ان کو جھیل رہا ہے؟ کس کو جھیل رہا ہے؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو پنکھا سے یوں ہوا لگا رہا ہے، ہوا دے رہا ہے، تو کہا کہ پنکھا سے تو مجھے ہوا پہنچا رہا ہے، مجھے پہنچا رہا ہے یا ان 4-5 آدمی کو پہنچا رہا ہے؟ کہیں کو کہیں پہنچائیں گے، یہ تو ہمارے جیسا آدمی ہے، یہ تو یہ بھی جاہل ہے، میں جاہل ہوں، یہ مورخ ہے، میں بھی مورخ ہوں، یہ معمول آدمی ہے، میں بھی معمول آدمی ہوں، ان کو میں کہیں کو پنکھا جھیلنے کا؟ سمجھا نہیں بات؟ میں تو آپ کو جیسا آپ اللہ والے ہیں، علم والے ہیں، علم کے سمندر ہیں، میں تو آپ کو پنکھا سے ہوا دے رہا ہوں، کہ آپ پوچھیں کہ ہوا لگ رہی ہے یا نہیں؟ ہوا لگ رہی ہے نہیں؟ پنکھا سے جھیلنے سے ان کو ہوا لگی نہیں، لگ گئی۔ ایسے ہی اللہ کی رحمت نیک لوگوں پہ اترتی ہے، بازو میں شرابی ہوگا اس کو بھی ہوا لگ جائے گی۔ یہ ہوتا ہے محسوسات۔ سمجھ میں آیا آپ کو؟ منقولات سے بھی سمجھایا، حدیث شریف سے، معقولات سے بھی سمجھایا، عقل شریف سے، عقل سے بھی نہیں سمجھ آیا، محسوسات سے سمجھایا، محسوسات سے سمجھ آیا کیا ہے؟ ارے آپ کو سمجھ میں آیا کہ پنکھا جھیل رہا ہے قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور ہوا لگ رہا ہے مورخ آدمیوں کو جو مسئلہ پوچھنے آئے تھے، تو سمجھ میں آ گیا نہیں؟ اللہ کی رحمت اللہ کے ولی پر اترے گی
لیکن بازو میں اگر شرابی ہوگا تو اس کو بھی لگ جائے گا. اب تو سمجھ آ گیا نہیں؟ اسی لیے آپ کو بھی بتا رہا ہوں، اپنے رشتے داروں کو وصیت کر کے مرے کہ اللہ والے کے بازو میں مجھے دفن کرنا، اللہ والوں کے بازو میں مجھے دفن کر دینا. آپ کو بھی ان پر جب اللہ کی رحمت اترے گی تو بازو میں آپ رہیں گے، آپ کو بھی لگ جائے گا. یہ بتایا جائے گا. تمہارا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ منقولات کے بھی ماہر ہیں، یعنی قرآن و حدیث کے بھی ماہر ہیں، معقولات کے بھی ماہر ہیں، عقل سے بھی سمجھا دیتے ہیں. آدمی بندہ اگر منقولات اور معقولات سے نہ سمجھ سکے تو اس کو محسوسات سے سمجھا دیتے ہیں، وہ اس کے بھی ماہر ہیں. میں بتا رہا تھا سائنٹسٹ کے بارے میں کہ سائنس والے اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرتے کرتے اللہ تک پہنچ جاتے ہیں. اور قرآن نے انہیں کو عقل مند بھی کہا ہے کہ یہ عقل مند ہے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، چلتے پھرتے بھی کرتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بھی کرتے ہیں، لیٹے لیٹے بھی کرتے ہیں، پھر اللہ کی مخلوق میں غور و فکر بھی کرتے ہیں. اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرتے کرتے اللہ تک پہنچ جاتے ہیں. جب اللہ تک پہنچ جاتے ہیں تو اللہ کی طاقت کو، اللہ کی قدرت کو تسلیم بھی کر لیتے ہیں. پھر اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے دعائیں بھی مانگنے لگتے ہیں. پھر ایمان بھی قبول کر لیتے ہیں. پھر موت بھی نیک لوگوں جیسی مانگنے لگتے ہیں. یہ ہے عقل مند. قرآن کس کو کہہ رہا ہے عقل مند؟ جو اللہ کی مخلوق میں غور و فکر بھی کرتے ہیں، اللہ کے ذکر بھی کرتے ہیں، اللہ تک پہنچ بھی جاتے ہیں، اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، پھر موت تک پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ نیک لوگوں جیسی موت عطا فرما. یہ ہے عقل مند. ہم لوگ اللہ کے ذکر بھی نہیں کرتے، اللہ کی مخلوق میں غور و فکر بھی نہیں کرتے، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی دعائیں نہیں کرتے، نماز ہی نہیں پڑھتے تو دعا کیا کریں؟ ذرا خیال کریں بھائی، عقل مند بنے. قرآن جس کو عقل مند کہہ رہا ہے وہ والا کام کریں، عقل مند میں شامل ہو جائیں. ہم زیادہ پیسہ کما لینا، لوٹ لینا، جمع کر لینا، مر جانا، یہ عقل مندی نہیں ہے. یہ اپنے آپ کو برباد کرنا ہے. کیوں؟ آپ نے جمع کر لیا 10 کروڑ، اب مر گئے. آپ نے جمع کر لیا 10 کروڑ روپیہ، اب مر گئے. آپ کے 2 بچے ہیں، وہ مستی کریں گے، غلط غلط جگہ میں پیسہ اڑائیں گے، فضول کاموں میں، گناہ کے کاموں میں ادھر ادھر پیسہ خرچ کریں گے، گناہ آپ کے کھاتے میں جائے گا. کیوں؟ آپ نے جمع کر کے دیا ہے. یہ عقل مندی نہیں ہے. یہ عقل مندی نہیں ہے. ہم جمع کر کے آج کی پھول اور آواز پوری بیچے بندے کے مر جائیں، وہ بدماشی کرے گا خدا ہم کو لکھائے گا، اس لیے کہ آپ نے دیا ہے ہمارے. تو ذرا خیال رکھیں، اپنے آپ کو برباد نہ کریں، بچا کے رکھیں. پھر اس کے بعد یہی تک ختم نہیں ہے، آگے ہے ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک. سائنٹسٹ اللہ کے مخلوق میں غور و فکر کرنے والے یہ بھی دعائیں مانگنے لگتے ہیں. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک. یا اللہ ہم کو وہ چیزیں عطا فرما دے جو تو نے اپنے رسولوں سے وعدہ کیا ہے. ولا تخزنا یوم القیامہ. یا اللہ ہم کو قیامت کے دن ذلیل نہ کرنا. انک لا تخلف المیعاد. یا اللہ تو وعدہ خلافی نہیں کرتا. اللہ نے رسول سے وعدہ کیا ہے کہ ایمان والے ہی غالب رہیں گے. یہ والا مانگنے لگتا. اللہ کی طاقت، اللہ سے مدد، اللہ کی بڑائی، ساری چیزیں اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرتے کرتے وہاں تک پہنچ جاتا ہے. وہاں تک پہنچ جاتا ہے. ہم لوگ کے خیال گمان یہ ہے کہ مر گئے ختم. یاد رکھو آدمی مر جائے، سڑ جائے، کچھ بھی ہو جائے، روح تو مرتی نہیں ہے. یہ بات پکی ہے. روح کسی کی بھی نہیں مرتی ہے، کسی کی بھی روح نہیں مرتی. ہماری بھی نہیں، دوسرے مخلوق ہیں گائے بیل، ان کی بھی نہیں مرتی. کوئی کیڑا مکوڑا چل رہا ہے، آپ نے اس کو مار دیا تو جسم اس سے مرا ہے، روح نہیں مرا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو روح تو کسی کی نہیں مرتی. یہ ہو گیا. اب رہے جسم کے، انسانوں کے لیے بتا رہا. انسان بھی مر جائے، اس کو شیر کھا جائے، مچھلی نکل جائے، کتے کھا جائیں، قبر میں دفن کر دیں، کہیں بھی کر دیں، آگ میں جلا دیں، آگ میں جلا دیں، پھر بھی ریڑھ کی ہڈی ہے اتنا بڑا جڑ، ریڑھ کی جو پیچھے پیچھے میں رہتا ہے، وہ ریڑھ کی ہڈی میں سے اتنا بڑا ہڈی جلا رہے ہیں تو جہاں پہ جلا رہے ہیں وہیں پہ اندر گھس جائے گا. قدرت خداوندی سسٹم ایسا ہے. قبر میں دفن کر رہے ہیں
کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں 7-2 سال کے بعد، سب کچھ کھا جائے گا، ریڑھ کی ہڈی اتنا بڑا اندر گھس جائے گا زمین میں، اسے کچھ نہیں کھا سکتا۔ شیر کھا کے آدمی کو مر گیا، یہ کھا گیا، شیر کھا کے ہضم کر کے باہر نکال دیا، پھر یہ اتنا بڑا ریڑھ کی ہڈی گلا نہیں سکتا، ہضم نہیں کر سکتا، زمین کے اندر جہاں وہ نکالے گا نہیں پخانا کر کے، وہیں پہ زمین کے اندر گھس جائے گا اتنا بڑا ریڑھ کی ہڈی۔ یہ قیامت تک باقی رہے گا، قیامت کے دن اللہ حکم دے گا وہ ریڑھ کی ہڈی تمہارے حصے کا جو بھی ہڈی گوشت کھال بال دنیا میں جہاں بھی دکھ رہا ہو سب کو اپنے پاس جمع کر لے، وہ سارا سب کچھ جہاں بھی کیا ہوگا سارا کے سارا آ کے اس میں جڑ جائے گا، آدمی تیار ہو جائے گا، اسرافیل سوٹ ہو کے باہر نکل جائے گا، ختم کوئی نہیں ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ذہن بنانا کہ ہم مر گئے تو ختم ہو گئے بس، جس کی بھی یہ سوچ غلط ہے۔ نظام اللہ کا کچھ اور ہے، ختم نہیں ہوتا ہے۔ روح تو کسی کی نہیں مرتی، جسم کی بات کر رہا ہے، جسم کی، جسم مٹی بن جاتا ہے نہیں کیا، تو جو ہم کو دکھتا ہے قبر میں ڈالی گل گیا سڑ گیا کیڑی کھا گیا دھول بن گیا مٹی بن گیا، جسم کا سارا حصہ ختم ہو گیا، ریڑھ کی ہڈی میں اتنا بڑا ہڈی جو جڑ ہے جڑ وہ زمین میں لاسٹ میں جا کے گھس جاتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا، قیامت کے دن اسی سے سب کچھ جوڑے گا۔ جسم دیکھ بات یہ انگلی میں جو لکیاں ہیں، یہ جو انگلی میں ہے ناخن ہے، اچھی طرح دیکھ لو، دیکھ کے مرنا، قیامت کے دن اللہ اٹھائے گا تو دیکھنا یہ لکیر بھی تمہارا ہی ہوگا، کسی دوسرے کا نہیں ہوگا۔ یہ لکیر بھی انگلیوں کی جو پوروں میں لکیر ہے نشانی ہے، وہ نشانی کو دیکھ کے اچھی طرح مرنا، قیامت کے دن اٹھ کے دیکھنا لکیر تمہارا ہی رہے گا۔ ایسا اللہ کا نظام ہے، اسی لیے اللہ کو راضی کریں، اس کو منائیں۔ سپر پاور صرف اللہ ہے، سپر پاور صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ دوسرا سپر پاور ہو کیسے سکتا ہے؟ اس کو پیٹ میں درد ہو جائے تو رونے لگتا ہے، سپر پاور کیسا؟ اس کو پیشاب بند ہو جائے تو سارا دولت بٹا دے، سپر پاور کیسے بن گیا؟ ہو ہی نہیں سکتا بھائی۔ اس کو موت کی گلی سے گزرنا ہے، سپر پاور کیسے بن سکتا ہے؟ سپر پاور وہ ہوگا جو موت سے پاک ہو، سپر پاور وہ ہوگا جسے کبھی درد نہ ہو، سپر پاور وہ ہوگا جسے کبھی پیشاب نہ لگے، سپر پاور وہ ہوگا جسے کبھی بھوک نہ لگے۔ یہ سب کھانے پینے والے بھوک ہے، محتاج میں ہے، پریشانی میں ہے، یہ سپر پاور کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو سپر پاور صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اس لیے اس کو منائیں، اس کو خوش کریں، اس کی بات مانیں، اس کی عبادت کریں، اس کے نام کی تسبیح پڑھیں، اس کے نام کی تسبیح پڑھیں، وہ راضی ہو جائے گا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ اگر اللہ راضی نہیں ہے تو جتنا بھی ہے جو کچھ بھی ہے سب ہمارے لیے وبال جان ہے، سب ہمارے لیے وبال جان ہے۔ اس لیے اللہ کو منائیں، اللہ کو منائیں، اللہ کے گھر کو آباد کریں، مسجدوں کو آباد کریں۔ ہم جانتے ہیں، مانتے نہیں، سب جانتے ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں سب جانتے ہیں کہ میرے اوپر نماز فرض ہے، نماز میں فائدے کتنے ہیں اگر میں بتا دوں خالی فائدہ، تو اس میں سے ایک آدمی نہیں ہے جو نماز چھوڑے گا، اتنا فائدہ ہے نماز میں، لیکن جانتے نہیں، اب بتا دیں گے آپ کو تو وہ فائدے کے واسطے نماز پڑھیں گے، اللہ کو ہفتے نہیں پڑھیں گے، ایک وہ بھی مصیبت ہے۔ سجدے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سجدے کا فائدہ، سجدہ کرنے کا جو فائدہ ہے اگر میں تم کو بتا دوں تو تم سجدے سے سر نہیں اٹھاؤ گے۔ سجدے میں جو فائدہ ہے اگر اس سجدے کا فائدہ میں بتا دوں تو تم سجدے سے سر نہیں اٹھاؤ گے۔ اب دنیاوی فائدہ سجدے میں اتنا ہے کہ اگر سب گنا دیں تو آپ سجدے سے سر اٹھانے کو تیار نہیں ہوں گے۔ اس لیے کم سے کم اللہ کے بندے 5 وقت نماز پڑھ لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔